میں بڑی مجبوری سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کسی کے کان میں جا کے کہے مجھے عمرہ کروا، عمرہ کرنا فرض ہے تو کان میں جا کے کہتا ہے مہربانی کر مجھے عمرہ کرا. چلو اگر کسی کا دل کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ پیار کرتا ہے تو یہ تحفہ دیتا ہے، تو تحفہ قبول کرنا تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے. لیکن جا کے کانوں میں یہ کہنا کہ مجھے عمرہ کرایا جائے اور مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا، اپنی مجبوریوں کے رونے رونا، اور اس طرح کسی کے سامنے پیش ہونا کہ بڑے دن ہو گئے کاروبار سارا ہی بند ہے، کچھ نہیں میرے پاس، یہ بزدل لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اچھے لوگ، با کردار با وصف لوگ، وہ اپنے فاقے اگر کبھی بیان کرنے ہو تو یا خدا کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں یا محمد عربی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب کریم کے بندوں کی بارگاہوں میں جا کے عرض کر. دنیا داروں کے سامنے رونے نہیں روتے پھرتے، کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہے، ساری زندگی روتے ہی بیت گئی. مانگنا، سوال کرنا، طلب کرنا اور کہتے پھرنا تنخواہ تھوڑی ہے گزارا نہیں ہوتا، تو جس کو تو سنا رہا ہے وہ کیا کر لے گا؟ بڑھا دے گا تنخواہ. بڑا مجبور ہوں جی، کیا بتاؤں، تنخواہ آنے سے پہلے لگ جاتی ہے، تو کس کو سنا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو رونے سنائے گا تو روتا ہی رہے گا. فرمایا اپنے رب کو سنانے کا مزاج بنا، جلدی یا دیر سے. اگر دکھڑے اللہ کو سنائے گا تو اللہ تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے. اپنے آپ کو سنبھالیں، کبھی زندگی میں دنیا داروں کے سامنے جا کے رونا نہ روئے. اپنی زندگی اس طرح کی بنائیں کہ وہ معیاری ہو، وہ باوقار ہو، اس کے اندر خودداری اور عزت نفس ہو، وقار ہو. دنیا میں سب سے اونچا قد اس آدمی کا ہے جس کا ہاتھ پھیلتا نہیں. دنیا میں سب سے سفید کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے جس بندے نے کبھی کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھا. دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ دل اس بندے کا ہے جس کے دائیں بائیں دکانداروں کے پاس کروڑوں پیسے بھی ہوں پر اس کی توجہ ادھر نہ جائے، وہ کہے نہیں نہیں میرے لیے وہی بہتر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. جس کی توجہ، جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہو، جو قناعت کرنا جانتا ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے مانگنے کو. حضور نے مانگنے کو، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ نیچے والے ہاتھ سے اوپر. نیچے والا کون سا ہوتا ہے اور اوپر والا؟ تو حضور نے کس کو پسند کیا ہے؟ ہمیں کون سا بننا ہے؟ بول کے تو بتائے نا. چلو ارادہ تو کرو نا، نیت تو کرو نا. اللہ مدد. کون سا بننا ہے؟ دینے کا مزاج بناؤ، دینے کا، دینے کی طبیعت بناؤ. اور امام غزالی فرماتے ہیں تو ارادہ کر بانٹنے کا، اللہ تجھے خزانے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تجھے خزانے ہی دے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ، بات یاد آ گئی تو کر جاؤں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. حضرت صاحب کرما والے، کہتے میں بڑا مالدار تھا، جائیدادیں بڑی تھی. جب میاں صاحب کے پاس مرید ہونے آیا تو چونکہ پیسے بڑے تھے تو میاں صاحب فرمانے لگے اے بیلیا دولتاں تے فقر دوم اکٹھے نہیں چل سکتے، تو بیچ کے سارا کچھ لا یہاں پھر مرید کرتے ہیں. کیا کر؟ چلو تو انہوں کسی آکھیا جو نہیں کدیے جے تو ساں کل ہی بول رہے ہیں. سارا کچھ بیچ کے لا یہاں رکھ، پھر کرتے ہیں بیعت. سارا کچھ بیچ کے لائے، میاں صاحب کے قدموں میں رکھا. تو میاں صاحب نے کچھ عرصہ انہیں اپنے پاس رکھا، پھر 5 روپے دیے. فرمایا شاہ جی آنے جانے کا کرایہ ہے. پھر شاہ جی کو اللہ نے مربوں کے حساب سے زمین عطا فرمائی. پھر شاہ جی کو ڈیرہ اللہ نے وہ والا دیا جہاں جی ٹی روڈ بھی گزرتا تھا اور جہاں ریلوے پھاٹک بھی گزرتا تھا. اور شاہ صاحب کا نام حضرت صاحب کرما والے مشہور ہوا. لاکھوں اور ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے راہ ہدایت پہ آئے. ایک بندے نے مال دیکھا، جائیداد دیکھی تو کہنے لگے شاہ صاحب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میاں صاحب 5 روپے دیتے سن، میرے کو ساری عمر مکے ہی نہیں، یہ بات ختم ہی نہیں ہوئے. تو دینے کا مزاج بنا، اللہ تیری مدد فرمائے گا. تو یہ کشکول طلب پھیلانا، مانگتے پھرنا، سوال کرنا، روتے رہنا اور ہر وقت کیفیت اس طرح کی بنانا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے. کس لیے؟ فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے. بخاری یا مسلم ہے. فرمایا جو دولت بڑھانے کے لیے مانگے اس نے پیسے نہیں مانگے، اس نے آگ اکٹھی کی ہے، آگ کے انگارے. اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے زیادہ انگارے اکٹھے کر لے چاہے کم اکٹھے کر لے.
دولتیں بڑھانے کے لیے مانگنا، منت کرنا، گزارش کرنا، خواہش کرنا، طلب کرنا. اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر مجبوری کے مانگا، یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے، بغیر مجبوری کے مانگا. حدیث کے لفظ سننا، محبوب فرمانے لگے جس بندے نے بغیر مجبوری کے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اور مانگا لوگوں سے، جب قیامت والے دن آئے گا نا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، خراشیں ہوں گی اس کے چہرے پر. بغیر ضرورت کے مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، کشکول طلب پھیلاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے. انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے ہیں، اس کے باطن کے اندر تک، گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں. میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا. رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو. پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی. پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا. دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی. خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے. سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم. اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے. اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی. تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے. تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے. آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے. بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا.
فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں، اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے۔ مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا۔ امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا۔ زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے، آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی، تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یا رب، کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے۔